عزیز طلباء و طالبات، انفو ڈیسک کی دنیا میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس ہفتم کا سبق نمبر 8 آگے بڑھو مدد کرو کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے، جس کا آج کلاس ہفتم کا سبق نمبر 8 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ آگے بڑھو مدد کرو۔ سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال کا جواب ہے ابتدائی طبی امداد کا مطلب کسی بھی حادثے یا وبا کے پھوٹنے کی صورت میں فوری اور بروقت مدد فراہم کرنا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے 11ویں صدی میں سینٹ جوہن نے ابتدائی طبی امداد کا باضابطہ آغاز کیا۔ انہوں نے کچھ سپاہیوں کو زخمیوں کا علاج کرنا سکھایا۔ تیسرے سوال کا جواب ہے بروقت ابتدائی طبی امداد نہ ملنے سے مریض کی حالت بگڑ سکتی ہے، خون ضائع ہو جاتا ہے اور زخم زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کرنے سے ہم کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی کی جان بچا سکتے ہیں۔ اور آخری سوال کا جواب ہے ابتدائی طبی امداد کی سب سے زیادہ ضرورت جنگ کے وقت اور تیراکی کے وقت ہوتی ہے۔ اکثر نئے تیراک ڈوب جاتے ہیں، اس لیے ایسی جگہوں پر ابتدائی طبی امداد کی فراہمی ضروری ہے، اور جنگ میں جب فوجی زخمی ہوتے ہیں تو ہسپتال سے پہلے ان کا ابتدائی طبی علاج ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ سوال نمبر 3 ہے سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ ابتدائی طبی امداد کو انگریزی میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ حادثاتی طور پر ڈوبنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پانی کی سطح سے نیچے رکھے۔ جنیوا میں قائم ہونے والی تنظیم کا نام ریڈ کراس ہے۔ جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کو زندگی بخشی۔ مسلم ممالک میں اس تنظیم کا نام ہلال احمر ہے۔ پاکستان میں حکومتی سطح پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والے محکمے کو ہلال احمر کہتے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ درج ذیل فقروں میں سے روزمرہ اور محاورے الگ الگ کر کے لکھیں۔ روزمرہ: مویشی سیلاب کے پانی میں ڈوب گئے۔ محاورہ ہے ڈوب مرنا۔ صائم بلا ناغہ اسکول جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں مارنا یا بلا ناغہ اسکول جانا، ہاتھ پاؤں مارنا اس میں محاورہ ہے۔ عید کا چاند نظر آ گیا۔ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا محاورہ ہے۔ ہاتھ دھو کر آئیں، عید کا چاند ہونا۔ اب یہ نیچے سارے روزمرہ ہیں اور سامنے والے محاورے کہا جاتے ہیں ان کو۔ مل کر کریں بات۔ آپس میں بات چیت کریں اور ابتدائی طبی امداد کے حصول کے کوئی سے 6 مواقع بتائیں۔ کچن میں کھانا پکاتے ہوئے ہاتھ جل جانا، پانی میں ڈوب جانا، سڑک پر ایکسیڈنٹ ہونا، پارک میں جھولا جھولتے ہوئے چوٹ لگ جانا، پیر پھسل کر گر جانا، سبزی یا پھل کاٹتے ہوئے چھری سے گہرا زخم آ جانا۔ سبق کے اہم نکات کے بارے میں ساتھیوں کو بتائیں کہ جس سے ابتدائی طبی امداد کی اہمیت واضح ہو جائے۔ اس سبق میں ابتدائی طبی امداد اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح سے ابتدائی طبی امداد بروقت ملنے سے انسان کی جان بچ جاتی ہے اور کسی بڑے نقصان کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کو انگلش میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ کوئی شخص ڈوب جائے تو اسے اپنے ہاتھ پانی سے نیچے رکھنے چاہیے اور اس کو الٹا لٹا کر پیٹ کو دوبارہ دبا کر پانی نکالنا چاہیے۔ گہری خون بہنے والی چوٹ کو کس طرح مرہم پٹی کی جائے؟ بازو یا ٹانگ ٹوٹنے کی صورت میں کیا ابتدائی طبی اقدامات ہونے چاہیے؟ سانپ یا کوئی زہریلا جانور یا کتا کاٹ لے تو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ یہ تمام حادثات کہیں بھی
کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آس پاس موجود لوگوں کے پاس ابتدائی طبی امداد کی تربیت ہو تو بر وقت مدد کر کے انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کوئی فرسٹ ایڈ کی تربیت لے۔ نمبر 7 ہے، دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ خراش، سڑک پر گرنے سے اس کی ٹانگ پر خراش آ گئی۔ تصادم، سڑک پر 2 ٹرکوں کا تصادم ہو گیا۔ تدبیر، بر وقت تدبیر زندگی بچا سکتی ہے۔ اشتیاق، مجھے آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ تربیت، اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ تنفس، احمد کا نظام تنفس آلودگی سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ مہارت، اس کو مکالمہ نگاری میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ ناریل، ناریل کا پانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ لکھنا سیکھیں۔ حادثات کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کم از کم 5 طریقے بتائیں۔ حادثات کی روک تھام کے لیے قوانین پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ قوانین ہماری حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا، ڈرائیو کرتے ہوئے حد رفتار سے تجاوز نہ کرنا، ٹریفک سگنل کو نہ توڑنا، اپنی سواری کو ہمیشہ سڑک پر لے جانے سے پہلے چیک کرنا، سڑک پر گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ریس لگانے سے گریز کرنا۔ نمبر 9 ہے، 2 درج ذیل صورتوں میں متاثرہ فرد یا افراد کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2 سطریں لکھیں۔ سانپ کاٹنے کی صورت میں اگر سانپ کاٹ لے تو فوراً زخم کو جراثیم کش محلول سے دھو کر اس حصے کو باقی جسم سے نیچے کر دینا چاہیے تاکہ زہر باقی جسم میں تیزی سے گردش نہ کرے، اور اس جگہ کو اوپر سے کسی مضبوط رسی یا کپڑے سے باندھ لینا چاہیے۔ کپڑوں میں آگ لگ جانے کی صورت میں کپڑوں میں آگ لگنے کی صورت میں زمین پر لوٹنا چاہیے، پانی ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے، ریت، مٹی یا کمبل ڈال کر بجھانی چاہیے۔ بجلی کا جھٹکا یا کرنٹ لگنے کی صورت میں فوراً سے بجلی کی سپلائی کو روکنا چاہیے۔ اس کے بعد لکڑی سے متاثرہ فرد کو ہٹانا چاہیے، اور اگر سانس لینے میں مشکل ہو تو مصنوعی تنفس کا بندوبست کریں۔ خون لینے والی چوٹ لگنے کی صورت میں خون روکنے کے لیے زخم پر پٹی باندھیں، زخم والے عضو کو اونچا رکھیں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے، جراثیم کش محلول سے زخم کو دھوئیں، ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوائیں تاکہ زخم بگڑ نہ پائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں، اور ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس چینل پر آپ کو آفاق سن سیریز کے تقریباً 5 کلاس سے 7th کلاس کے سبھی لیکچرز بآسانی مل جائیں گے۔ شکریہ۔